کلپ نمبر 625۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 سے 41 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب عز و جل، تو ہمارے حالات کو، ہماری ضرورتوں اور ہمارے نقصانات کو جانتا ہے، اور تو ہم سے زیادہ رحم فرماتا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے کی حاجت تو نہیں، لیکن ہم تیرے حضور دستے دعا اس لیے بلند کرتے ہیں تاکہ ہم تیرے آگے اپنی بندگی کا اظہار کریں، تیری عظمت و جلال سے خوف کھائیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرزند کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے، بے شک میرا رب عز و جل میری دعا قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت اسماعیل کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 برس ہو چکی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 112 برس ہو چکی تھی۔ بیٹیوں کی پرورش کے فضائل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیٹا اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہے، خصوصاً جب کہ نیک اور پرہیزگار ہو، کیونکہ اس سے دنیا و آخرت دونوں کامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بیٹیوں سے گھبرانا مومن کی شان نہیں۔ ترغیب کے لیے بیٹیوں کی پرورش کے 2 فضائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے کہ انہیں ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے والے کو یہ ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک بیٹی یا بہن کے بارے میں پوچھتے تو حضور اقدس علیہ السلام فرما دیتے کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی یہی ثواب ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور کچھ میری اولاد کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کافر ہوں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی۔ ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو۔
علماء فرماتے کہ اس آیت میں ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں اور وہ دونوں مومن تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، جبکہ سورہ توبہ کی اس آیت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، ترجمہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ اس میں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد ہے، سگے والد مراد نہیں۔ دعا کے چند آداب۔ اس آیت سے دعا کے چند آداب معلوم ہوئے۔ دعا اپنی ذات سے شروع کرے۔ نمبر 2، ماں باپ کو دعا میں شامل رکھا کرے۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کرے۔ نمبر 4، آخرت کی دعا ضرور مانگے، صرف دنیا کی حاجات پر قناعت نہ کرے۔